مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ، قراء حضرات، خطباء کرام، اساتذہ کرام، معاونین و منتظمین، ہدیہ تشکر ہے سب کی بارگاہ میں، ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اس کامیابی اور کامرانی پہ کہ الحمدللہ تعالی بطفیل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 9 بچے اور 3 بچیاں قرآن پاک کے حفظ سے مشرف ہوئیں، اور ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے بچوں نے قرآن پڑھا، قرآن یاد کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو حامل قرآن بنائے، جیسے حافظ قرآن بنایا، اب ان کو حامل قرآن بنائے۔ تبرکاً قرآن کریم کی چند آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ آپ کے اصول کے مطابق تو وقت زیادہ نہیں ہوا، میرے اصول کے مطابق رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اور میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ تہجد کے لیے بھی اٹھیں گے اور فجر کی نماز بھی آپ جماعت سے ادا کریں گے، اور اللہ توفیق دے، کیونکہ پچھلی رات تہجد کے لیے اٹھنا جسم پہ تو مشقت ہے، رب فرمت و اقوام و قیلا، سچے پکے قول قرار تہجد کے وقت ہوتے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اللہ تعالیٰ اہالیان کراچی کی تباہی میں تھوڑا سا انقلاب پیدا کرے کہ رات کے پہلے حصے کی بجائے پچھلی رات اٹھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں، درود و سلام کی چاشنی چکھیں، پھر سوئیں تو مدینہ بھی سامنے ہو اور مدینے والا بھی سامنے ہو۔ میرے اور تمہارے پیارے نبی، سب پڑھیے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کی، اگرچہ وہ ساری رات سویا رہا، میں مدینے والا ضامن ہوں، اس کے لیے لکھواؤں گا کہ میرا یہ امتی ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھ رہا۔ ویسے تو ورکعوا مع الراکعین، نماز جماعت سے ادا کرنا قریب و واجب ہے۔ میرے تمہارے پیارے نبی رحمت کی جان، ان پہ لاکھوں درود کروڑوں سلام، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مصلی پہ غلام کو کھڑا کروں، ادھر جماعت شروع ہو، میں علاقے میں پھروں، جو مسلمان کہلاتا ہے اور نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے نہیں آیا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو لہذا رات میں جلدی اگر پروگرام شروع ہوں، جلدی ختم ہو، تو تہجد گزاروں کے لیے بھی سہولت
اور نماز فجر جماعت سے ادا ہو، یہ بھی سہولت۔ پھر جہاں فجر کی نماز ادا کی جائے وہیں ذکر اذکار تلاوت قرآن میں رہے، درود و سلام پڑھتا رہے، اشراق کا وقت ہو جائے 2 یا 4 رکعت نماز اشراق وہیں ادا کرے جہاں فجر پڑی۔ میرے تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج تام تام تام، پورے حج کا ثواب ہے، پورے حج کا ثواب ہے، پورے حج کا ثواب ہے۔ 1 لاکھ کا خرچہ حج ہوتا ہے، پتہ نہیں حج قبول ہو یا نہ ہو، حلال کی کمائی یا حرام کی۔ اگر فجر جماعت سے ادا ہو، وہیں ذکر اذکار میں رہے، ضامن تاجدار مدینہ سرور سینہ باعث اطمینان و سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ وہیں اشراق ادا کرے۔ 3 تاکیدوں سے فرمایا حج تام تام تام، پورا حج ہے، پورا حج ہے، پورا حج۔ اللہ تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم نے فرمایا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن، جتنا میسر ہو سکے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ یہ قرآن کا پڑھنا رب کا حکم ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جیسے چشتی صاحب تجوید و ترتیل سے قرآن کی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے اور رحمت کی بارش ہو رہی تھی۔ اسی ترتیل سے پڑھا جائے، تجوید سے پڑھا جائے، صحیح معنی مخارج ادا ہوں، جیسے کہ الحمدللہ بچوں اور بچیوں نے اساتذہ کی محنت سے اچھے انداز میں قرآن پڑھا۔ اللہ ان سب کو حامل قرآن بنائے۔ خصوصاً خواتین کے لیے اس آیت کو پھر پڑھتا ہوں۔ اللہ کریم کا حکم ہے اذا قرئ القرآن، حضرات تو چپ چاپ سن رہے ہیں، خواتین اور بچوں کی طرف سے مہر سکوت نہیں، ان کے لیے قرآن کا واسطہ اور کلام الہی کے حوالے سے رب کا ارشاد پیش کر رہا ہوں۔ خلاق کائنات نے فرمایا اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، کان لگا کے توجہ سے قرآن سنو، وانصتوا، رب کا حکم ہے قرآن میں، اور چپ رہو۔ اگر چپ رہ کے توجہ سے قرآن سنا، رب کا وعدہ ہے لعلکم ترحمون، تمہاری جھولیاں رحمت سے بھر دی جائیں۔ اگر خواتین و حضرات چاہتے ہیں کہ چند لمحات ہم پہ رب کی رحمت برسے، ہماری جھولیاں رحمت سے پر ہو جائیں، تو مہربانی فرما کر خاموشی سے اور توجہ سے اللہ کا قرآن سنیں تاکہ رب کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ ایک اچھا وہ ہے جس کو ناظم اچھا کہے، نئے الیکشن کے انداز۔ ایک اچھا وہ ہے جس کو نائب ناظم اچھا کہے، ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو۔ ایک اچھا وہ ہے جس کو بریگیڈیئر اچھا کہے، یا جنرل اچھا کہے، یا گورنر اچھا کہے۔
ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ ہو. ایک وہ اچھا جس کو صدر اچھا کہے، ہو سکتا ہے وہ اچھا نہ ہو. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو داتا گنج بخش لاہوری اچھا کہیں. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی قطب ربانی، غوث سمدانی قندیل نورانی، عارف سمدانی رضی اللہ عنہ جس کو اچھا کہیں، وہ کتنا اچھا ہوگا. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ مظلوم کربلا امام حسین اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو امام العاشقین، امام الصادقین والصدیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. اور وہ کتنا اچھا ہوگا جس کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. اور وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. پھر وہ اچھا کتنا اچھا ہوگا جس کو امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خسرو خوباں سیاح لامکاں عزیز مصر سمدیت مالک مملکات ہدیت امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین امام الانبیاء سید المرسلین سیاح لامکاں حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے اچھا کہیں. وہ کتنا اچھا ہوگا. اس کی اچھائی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا. میرے تمہارے پیارے نبی مدینے کے تاجدار نے کسے اچھا فرمایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم سب میں اچھا وہ ہے، تم سب میں بہتر وہ ہے، تم سب سے افضل وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے وہ سب سے اچھا ہے. جس پہ نبی پاک کی مہر خیریت لگی ہوئی ہو اس میں